دوستو، کامیابی سب چاہتے ہیں مگر اس کا اصل راز کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ آج میں آپ کو اکبر کی وہ کہانی سنانے والا ہوں جس نے یہ راز اپنی زندگی کی سب سے مشکل آزمائش سے پایا، اور انجام سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ گرمیوں کی ایک شام تھی۔ بغداد کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ سورج آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا۔ کھیتوں میں ہوا کی ہلکی ہلکی سرسراہٹ۔ نوجوان پسینے میں شرابور تھا۔ تھکا ہارا کھیتوں سے گھر لوٹ رہا تھا۔ دل میں ایک سوال، ایک ایسا سوال جو کئی دنوں سے اندر گھوم رہا تھا۔ میں محنت کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، پھر بھی کامیابی نہیں ملتی۔ ایک رات چراغ کی ہلکی روشنی میں اکبر اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا۔ ماں نے نرمی سے کہا، بیٹا، شہر کی مزار پر ایک بزرگ آئے ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، تم بھی جا کر ان سے مل لو۔ اکبر کے دل میں امید کی کرن جاگی۔ فجر کے بعد وہ وضو کر کے ٹھنڈی ہوا میں لمبا سفر طے کرتا ہوا مزار پر پہنچا۔ مزار کے صحن میں ایک نورانی بزرگ، سفید داڑھی، ماتھے پر سکون کا نور۔ اکبر نے سلام کیا اور اپنی ساری پریشانی سنائی۔ بزرگ نے گہری نظر سے دیکھا اور کہا، کامیابی صرف دولت کا نام نہیں بیٹا، کامیابی کا ایک راز ہے، لیکن تمہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ پہلی آزمائش یہ کہ 3 دن تم نے سچ بولنا ہے، چاہے جو بھی ہو۔ اکبر نے وعدہ کیا اور واپس چلا آیا۔ وہ بازار گیا اور لوگوں نے پوچھا کہ فصل کتنی ہوئی۔ اکبر نے سچ بتایا اور کہا کہ بہت کم ہوئی۔ لوگ حیران رہ گئے، مگر اکبر نے سچ کا ہاتھ تھاما۔ 3 دن سچ بولنے سے دل جیسے بوجھ سے آزاد ہوا محسوس ہوا۔ اکبر 3 دن سچ بولنے کے بعد بزرگ کے پاس جا پہنچا اور کہا کہ میں نے 3 دن سچ بولا ہے۔ بزرگ نے بہت زیادہ اکبر کو حوصلہ دیا اور مسکرا کر کہا کہ اب آپ کی دوسری آزمائش شروع ہوتی ہے۔ دوسری آزمائش یہ ہے کہ 3 دن کسی کی غیبت نہیں کرنی، اور یہ کام بہت زیادہ مشکل تھا۔ اکبر واپس چلا گیا۔ لوگ باتیں کرتے مگر اکبر کسی کی غیبت نہ کرتا، نہ غصہ کرتا، چپ چاپ بیٹھتا رہتا اور اللہ کی عبادت کرتا۔ 3 دن کا یہ عمل کر کے اکبر پھر سے ایک نورانی چہرے والے بزرگ کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے 3 دن کسی کی غیبت نہیں کی۔ نورانی بزرگ نے اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ انشاءاللہ بیٹا، بہت جلد کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ تیسری آزمائش یہ ہے کہ تم نے ہر روز ایک نیکی کرنی ہے، بغیر کسی فائدے، بغیر کسی دکھاوے کے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اکبر خوش ہو گیا اور گھر واپس لوٹ گیا۔ چنانچہ اکبر نے چھپ کر نیکیاں کرنی شروع کر دی۔ کسی غریب کے گھر میں راشن رکھاتا اور کسی مسافر کو پانی پلاتا۔ بچوں کے کھلونے ٹھیک کر کے بچوں کو خوش کرتا اور بچے بہت زیادہ خوش ہونے لگ جاتے۔ پرندوں کو پانی پلاتا اور پرندوں سے دعائیں لیتا، اور اس طرح ہر بار دل میں ایک عجیب سی خوشی اتر آتی۔ اکبر اب خوش ہونے لگ گیا، مگر یہ سب کچھ کر کے بھی اکبر کو وہ سب کچھ نہیں مل رہا تھا جس کی وہ خواہش رکھتا تھا۔ اب پھر وہ نورانی بزرگ کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے سب کچھ کر لیا ہے، مگر مجھے وہ سب کچھ نہیں ملا جو میں چاہتا ہوں۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، اب تم سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ اکبر نے گھر، کھیت، سب کچھ چھوڑ دیا، ماں سے الوداع کیا، صحراؤں کا سفر کیا، بھوکا پیاسا رہا، اللہ پر بھروسہ کیا اور دعا مانگتا رہا۔ ایک دن صحرا میں وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا، ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا اور اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک قافلہ نظر آیا۔ دیکھا کہ قافلہ رکا ہوا ہے، قافلے کی گاڑی کا پہیہ خراب ہے۔ اکبر نے ان کی گاڑی کا پہیہ ٹھیک کیا اور ان کی مدد کی۔ اس طرح وہ اکبر کو ساتھ لے کر چلے گئے اور قافلے میں مل گیا۔ ایک دن قافلے میں ایک خاتون نے اکبر پر چوری کا الزام لگایا، مگر اکبر نے کہا کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ جب اکبر پر چوری ثابت نہ ہوئی تو قافلے کا سردار اکبر پر بہت زیادہ خوش ہوا، کیونکہ سچائی کی طاقت سے الزام جھوٹا ثابت ہوا تھا۔ قافلے کے سردار نے کہا، اکبر تم ہمارے مشیر بنو۔ وقت گزرتا گیا، اکبر نے سردار کے ساتھ مل کر کام کرتا رہا۔ سردار نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی اکبر کے ساتھ کر دیا۔ نکاح میں قافلے کے تمام لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ سب لوگوں نے کھانا کھایا۔ اکبر ایک سائیڈ پر چپ کر کے دیکھتا رہا اور اللہ کی طرف دیکھا اور بہت زیادہ خوش ہوا۔ اب وہ بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ اکبر کو وہ سب کچھ مل چکا تھا جس کی وہ طلبگار تھا۔ کچھ دن بعد اکبر کو اپنے گاؤں اور گھر کی یاد آئی۔ اکبر نے سرداری چھوڑ کر گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کیا اور گاؤں چلا گیا۔ اب اکبر بہت زیادہ خوش تھا۔ ایک دن وہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم پڑھا رہا تھا کہ ایک بچے نے سوال کیا کہ کامیابی کیا ہے؟ اکبر نے مسکرا کر جواب دیا کہ سچ، صبر اور نیکی، یہی کامیابی کا راز ہے۔
दोस्तों याद रखो कि दौलत मिट जाती है, शोहरत भूल जाती है, मगर सच, सब्र और खलूस दिल यही वो खजाना है जो हर हाल में इंसान को कामयाब करता है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय से आगाह करें और मेरे चैनल मिस्ट्री हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और मज़ीद अच्छी कहानियाँ मिलती रहें।